الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم. صحابہ کرام ایک مرتبہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ پہلی امت کے لوگوں کی اتنی نیکیاں ہوتی تھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا قصہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 500 سال عمر دی، اور 500 سال عمر اس نے ایسے گزاری کہ پوری رات عبادت کرتا اور پورا دن اللہ کے راستے میں جہاد کرتا۔ آرام اس کو وہی ہوتا جو گھوڑے پہ بیٹھ کے کرتا تھا بس۔ تو یا رسول اللہ ہم ایسے کیسے کریں گے کہ یہ لوگ تو اتنی بڑی بڑی عبادتیں کر کے اتنے بڑے بڑے مقام پہ پہنچ جائیں گے اللہ کے قرب میں، تو ہم آگے کیسے بڑھیں؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں مقابلہ کرو۔ تو صحابہ کرام کا مزاج تھا اس زمانے کے اندر کہ نیکی میں مقابلہ کرتے تھے، کہ ایک نے رات میں اتنی دیر نوافل پڑھے تو دوسرا کہتا تھا میں اس سے زیادہ پڑھوں گا، تیسرا کہتا میں اس سے اچھا پڑھوں گا، چوتھا کہتا میں اس سے زیادہ تلاوت کروں گا۔ اور یہ ایک مقابلے کی فضا تھی، اور عبادات کے اندر انسان اگر مقابلے کی فضا پیدا کر لیتا ہے تو انسان کی عبادات میں اضافہ ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں۔ گھر کے اندر ماحول بن جائے، میاں بیوی آپس میں مقابلہ رکھ لیں، تو دیکھیں جی تہجد میں کون زیادہ نماز پڑھتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ مقابلہ رکھ لیا جائے، دیکھتے ہیں جی کہ کون زیادہ دیر تلاوت کرتا ہے، کون زیادہ سپارے پڑھتا ہے۔ پچھلی دفعہ رمضان مبارک میں ایک خاندان کا مجھ سے تعلق تھا، تو ان کی بچیوں نے بیٹیاں تھیں ان کی، تو ان کی 3 بیٹیوں نے آپس میں مقابلہ رکھا۔ ایک بیٹی نے پورے رمضان کے اندر 11 قرآن مجید ختم کی، ٹھیک ہے، دوسری بچی نے 9 قرآن مجید مکمل کی، ان کی والدہ نے خود غالباً 6-7 قرآن مجید مکمل کی۔ ایسے دین کے اندر مقابلے کی فضا پیدا کی۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ خواتین کچھ دن نہ تلاوت کر سکتی نہ روزہ رکھ سکتی، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ کیا۔ ایسے ہی کئی بچوں نے مقابلے کیے رمضان کے اندر، جب دیکھا کہ دوسرا جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو وہ اعتکاف بیٹھ گیا، اور اعتکاف بیٹھے ہوئے اس نے پورے اعتکاف کے اندر 8-9 قرآن مجید مکمل کی۔ تو جب اپنے اندر مقابلے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے تو انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ انسان کے مزاج میں ہے کہ دوسرے کو تیز دیکھ کے خود بھی تیز ہو جاتا ہے، دوسرے کو سست دیکھ کر خود بھی سست ہو جاتا ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملے میں مقابلہ کرو۔ چنانچہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف بڑھنے کے اندر تیزی دکھاؤ، مقابلہ کرو۔ تو اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے انسان اگر گھر کے اندر ہی مقابلے کی فضا پیدا کر لے، دفتر کے اندر اپنے ساتھیوں میں طے کر لے، دیکھو جی ہم سب اکٹھے رہتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، شب برات آ رہی ہے، ہمیں اس میں مقابلہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی 2 بندے بھی آپ کے ساتھ تیار ہو گئے تو یہ صدقہ جاریہ آپ کو پتہ نہیں کب تک جائے گا۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تو اس کے اندر کافی بہتری آئے گی، آپ کے اپنے عمل میں بہتری آئے گی۔ ہمارے مدرسے میں طلبا ہوتے تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے،
تو آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، دیکھو کون تکبیر اولا میں، صف اول میں اور مسجد میں جلدی پہنچنے میں کون سبقت لے جاتا ہے. اور پھر اس میں ایسے مقابلے ہوتے تھے کہ صف اول کی نہ ملنے کی وجہ سے کئی طلبہ ایسے روتے تھے، ایسے پریشان ہوتے تھے، تو صحابہ کا زمانہ یاد آتا تھا. آج تو بس ہماری ریت ایک چلی ہوئی ہے کہ اچھا موبائل خریدنے میں مسابقت ہے، اچھی گاڑی خریدنے میں مسابقت ہے، اچھا گھر خریدنے میں مسابقت ہے. مسابقت سمجھ رہے نا، یعنی ایک دوسرے سے مقابلے بازی ہے. پیسے بنانے میں مسابقت ہے، اچھے کپڑے پہننے میں مسابقت ہے. حالانکہ مسابقت نیک اعمال میں ہونی چاہیے. جب بچپن سے بچوں کو یہ عادت پتہ چلے گی کہ امی ابو تو نماز میں مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ جیت رہا ہو، ایسے ہو رہا ہے، تو خود بخود گھر کے اندر ایک اچھی فضا بنتی ہے، ایک مقابلے کی فضا بنتی ہے اور انسان آگے بڑھتا ہے. تو اپنے گھروں کو نمونہ اسلاف بنانا چاہیے، اپنے گھروں کو کفار کے طریقے کے مطابق نہیں چلانا چاہیے، بلکہ اپنے گھروں میں ایسا نظام نافذ کرنا چاہیے کہ جس سے اسلام کی خوشبو آئے. تو صحابہ کرام تو آپس میں مقابلے کرتے تھے. جب انہوں نے اس بندے کے بارے میں دیکھا کہ یہ بندہ تو 500 سال عبادت کر رہا ہے اور 500 سال روزے رکھ رہا ہے اور انہی 500 سال میں جہاد بھی کر رہا ہے اور ہم تو ایسے پیچھے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چند راتیں گنائی. ان راتوں میں جب عبادت کر لو گے، یہ روایت لیلۃ القدر کے بارے میں، شب برات کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اکابرین نے برس کے اندر 4 راتیں ایسی بیان کی ہیں، بعض حضرت نے 5 راتیں، کہ یہ وہ 5 راتیں ہیں کہ جن کے اندر عبادت کرنا انسان کو اللہ کا خاص قرب عطا فرماتا ہے. اللہ کا قرب خاص انسان کو ان راتوں کے اندر ملتا ہے. ان کی فضیلت آئی ہے. اس کے اندر بعض روایات کمزور ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حدیث اور روایت جو کمزور ہوتی ہے نا، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں. کیونکہ ہم لوگ اصل میں ہم جو دین میں لگے ہوتے ہیں، ہم کو کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جن کا ذہن بنایا گیا ہوتا ہے تو ہم کو فوراً گمراہ کر دیتا ہے. کیونکہ ہم علماء سے پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور اپنے پاس علم ہوتا نہیں ہے. انسان ذہنی طور پر تیار ہو تو انسان کو نقصان ہو جاتا ہے، شک اور شبہے میں پڑ جاتا ہے. جب کسی شخص کو نیک عمل میں شک ہونے لگتا ہے تو اس کا پھر نیک عمل کا جی نہیں چاہتا. اول تو شیطان نیک عمل کرنے نہیں دیتا، پھر جب اس نیک عمل میں شک پیدا ہو جاتا ہے تو اور انسان کمزور ہو جاتا ہے اس نیک عمل کو کرنے میں. دیکھیں، حدیث میں جو روایت ضعیف اور کمزور ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ درمیان میں ایک بندہ آ جاتا ہے، ایک بندہ درمیان میں آ جاتا ہے جو کہ جس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بندہ کب آیا؟ وہ بندہ آیا 300 ہجری میں. 300 ہجری میں ایک بندہ ہے جس کا حافظہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے امام بخاری نے کہہ دی کہ اس کے اندر فلاں بندہ کمزور ہے، میں اس روایت کو نہیں لوں گا. لیکن اس سے پہلے اس کے اوپر حضرت عمر نے عمل کیا ہے، حضرت ابن مسعود نے بھی عمل کیا، حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی عمل کیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی عمل کیا، کئی کبار صحابہ نے عمل کیا، اما عائشہ صدیقہ نے عمل کیا ہے. تو حدیث کے اندر جو کمزوری آ رہی ہے نا وہ بعد میں آ رہی ہے، لیکن عمل لوگوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ یہ عمل صحیح ہے. اب حدیث ہم تک پہنچی ہے اس واسطے سے، لیکن عمل ہم تک پہنچا ہوا ہے درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ. چنانچہ شب برات کے بارے میں جو حدیثیں ہیں تو عام طور پہ ہمارے جو خشک قسم کے لوگ ہیں، جو آج کل فرقے بھی مشہور ہیں، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں لگتا، بہت سے لوگ اس کو مانتے ہیں. تو وہ چونکہ مزاج ایسا خشک ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑتے، صحابہ کرام تابعین طبع تابعین کو بھی نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں جو ہمیں قرآن سے پتہ چلا بس کافی ہے. تو ہم ان کی روش پر نہیں چلتے، ہم اپنے بڑوں کی روش پر چلتے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا سمجھایا.
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شب برات کے اندر خاص قسم کی عبادت کیا کرتے تھے. ایک خاص دعا ہے ان سے منقول ہے، اے اللہ اگر آپ نے اس رات میں مجھے شقی لکھ دیا تو آپ مٹا دیجیے. دعا کیا ترجمہ ہے، اگر آپ نے مجھے سعید اور نیک وقت لکھ دیا ہے تو اے اللہ اس کو قائم رکھیے. اللہم ان کنت کتبنا اشقیاء فامحوہ، آپ نے اگر اللہ مجھے اشقیاء میں لکھا ہے تو اللہ جس کو مٹا دیجیے. حضرت ابن مسعود یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے. ایسے ہی چونکہ اس رات کی فضیلت بہت ہے، لوگ اس میں عبادت کرتے تھے، تو ایک کمزور روایت ایسی بھی آئی کہ اس رات میں ایسی نماز پڑھو جس میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ہو. تو لوگوں نے اس کا غلط معنی لیا. غلط معنی لینے کے بعد 455 ہجری میں بیت المقدس کے اندر امام صاحب نے ایک نماز شروع کرائی. وہ نماز الفیہ کہلاتی تھی. نماز الفیہ کہلاتی تھی کہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اس رات کے اندر خاص طور پہ، اور اس کے بعد 1000 رکعت نماز ایسے پڑھتے تھے کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص، اور یوں کر کے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ہوتی تھی 1000 رکعت کے اندر. بعد میں علماء نے جب دیکھا کہ بھی یہ روایت بنتی جا رہی ہے اور بیت المقدس میں لوگوں نے چراغاں کرنا شروع کر دیا، اور حرمین شریفین میں بھی لوگ مطالبہ کر رہے تھے جب بیت المقدس کے اندر یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو حرمین شریفین میں بھی پڑھی جاتی ہے، تو لوگوں نے اپنے طور پہ کرانا شروع کر دی. تو یہ چیز ایک بدعت کا نام لے گئی، تو اس وجہ سے علماء نے منع کی تو اس کو اجتماعی طور پر نہ کیا جائے. انفرادی طور پہ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھے، اس کو فرض نہ سمجھے، اس کو لازم نہ سمجھے. لیکن ہم یہ عمل نہیں کرنا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نوعیت کے اعمال امت میں رہے. اس میں جس میں غلطی تھی علماء نے اس کو منع کیا. حالانکہ 400 برس تک یہ عبادت چلتی رہی، یعنی 800 ہجری میں علماء نے فتویٰ دیا، اس کو بدعت قرار دیا اور پھر اس کو بند کر دیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس رات کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے، کوئی نہ کوئی فضیلت اور مقام اور بڑا درجہ اس رات کا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ نہیں جی یہ بالکل 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت مروی ہے. میں انشاءاللہ ان 10 صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً بیان کروں گا انشاءاللہ. یہاں پر چونکہ وہ بات یاد نہیں رہتی تو تحریری طور پر میں انشاءاللہ جو لوگ راستے میں رہتے ہیں میں انشاءاللہ ان سب کو بھیجوں. تو یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، بڑی برکت والی ہے. اس رات کے بارے میں 10 صحابہ سے روایت ہے. تو اس رات کے اندر خاص طور پہ کچھ تیاری کی ہے. تیاری کے 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو شعبان کا مہینہ ہی بڑا مکرم اور معظم ہے. تو شعبان کے مہینے کے اندر اور ہر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روزوں کو بڑی برکت والا روزہ فرمایا. ایک 13 تاریخ، ایک 14 تاریخ اور ایک 15 تاریخ. کل 13 تاریخ ہے. ان کو کہتے ہیں ایام 20، 13، 14 اور 15. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقلاً 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے. شعبان کی 15ویں کا روزہ رکھنا ویسے ہی مشروع ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا وصوموا نہارہا یصوموا یومہا. ابن ماجہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو. رات میں قیام اور دن کا روزہ، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. تو اب اس کی تیاری ایسے ہو سکتی ہے کہ ہم 13 شعبان کا روزہ رکھیں، پھر 14 شعبان کا روزہ رکھیں اور پھر 15 شعبان کا روزہ رکھیں. اور اس کے بعد کوشش کریں کہ آگے رمضان تک ہم روزے رکھنے کی ترتیب بنائیں. تو یہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا کہ مزاج رمضان کے لیے تیار ہو جائے، ہماری رمضان میں جانے کے لیے تیاری ہو جائے. ہوتا یہ ہے ہم سب کا معاملہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ رمضان سے 2-4 دن پہلے ہوش آتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے،
چنانچہ ہم اپنے کچن کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. دہی بڑے لے آتے ہیں, سموسوں کا سامان لے آتے ہیں, فروٹ زیادہ لے آتے ہیں, کھجور لے کے آ جاتے ہیں, پھر سحری کے لیے دہی کا کہنا شروع کر دیتے ہیں, دودھ کا انتظام کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم ساری تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے. حالانکہ یہ تو صرف سحری افطاری کی تیاری ہے. رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے, کیونکہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے. ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا خلیل احمد سجاد نعمانی صاحب, میں نے بتایا بھی تھا, فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہندو رہتے ہیں اور وہ ہندو یہ کہتے ہیں کہ اس کو لے کے جائیے اس کو, آپ ٹوپی پہن کے آ جائیں, آپ اس کو پہنچاتے ہیں. ہندو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے کھانے پینے کا مہینہ آ گیا. تو رمضان کو ہم نے صرف کھانے پینے کا مہینہ سمجھ لیا. ہم رمضان کی, جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہمارے اندر ایک اسپرچولیٹی جاگ جاتی ہے, روحانیت جاگتی ہے, کیونکہ شیطان قید ہو چکا ہوتا ہے اور نفس نے روزہ رکھا ہوتا ہے, ایک فکر لگی ہوتی ہے ماشاءاللہ رمضان کے اندر. تو یکم رمضان سے لے کے 4 رمضان تک ہم خوب تلاوت کرتے ہیں, بہترین والی تلاوت کرتے ہیں, وقت نکالتے ہیں, مسجد میں وقت دیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں, اپنے آپ کو جگاتے ہیں. 5ویں دن ہماری بیٹری گرنا شروع ہوتی ہے, نیچے جاتے 10 رمضان تک بالکل سوکھ جاتے ہیں. اس کے بعد 10 دن ایسے ہی گزرتے ہیں افسوس میں اور ایسے. پھر آخری اشرا شروع ہوتا ہے اعتکاف کا. تو کچھ جوشیلے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اعتکاف کرتے ہیں. جو جوشیلا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے یار کچھ بھی نہیں, چلو میں تھوڑی رات کو جاتا کروں گا, 7 راتوں میں جاتا کروں گا. پھر ہماری تھوڑی روحانیت اٹھتی ہے, ہم اوپر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیچے گرنا شروع ہوتے ہیں. 27ویں رمضان کو پھر ایک مرتبہ جوش اٹھتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نیک بننا چاہتے ہیں, رمضان میں اچھے عمل کرنا چاہتے ہیں, رمضان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, ہماری انتظامی کمزوری کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکتے. سن 2016 میں ایک سروے ہوا تھا. اس سروے میں بہت سی چیزیں ہیں. 94% لوگ رمضان گزارنے کے بعد گلٹی تھے, رمضان گزارنے کے بعد پریشان تھے کہ ہمارا رمضان اچھا نہیں گزرا. صرف 6% لوگ ایسے تھے جو مطمئن تھے کہ ہمارا رمضان الحمدللہ اچھا گزرا ہے. کیا آپ لوگ آئے ادھر ٹوپی پہنے, لیٹ کے سننا بری بات ہے. 94% لوگ پریشان کہ ہمارا رمضان گندا گزرا. لیکن ہم لوگ ان میں سے تو نہیں ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے, اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک مسافر ہے, اس نے اچھے کپڑے پہنے, بیگ لیا, باسکٹ پہنی, جوتے پہنے, گاڑی میں بیٹھا, ایئرپورٹ پہنچ گیا اور وہاں جا کے کہنا شروع ہو گیا کہ بھئی مجھے کسی اچھی سی جگہ کا ٹکٹ دے دو. کہاں کا دوں پتہ نہیں ہے نا. یہ کیسا بیوقوف انسان ہے. ریلوے اسٹیشن پہنچا ہے اور ٹی ٹی سے کہتا ہے یہ ٹکٹ دو, جانا کہاں ہے پتہ نہیں. رمضان میں ہم نے کرنا کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا, پہلے سے ہمارے پاس تیار نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے رمضان. ایسے ہی شب بارات میں ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں تیار ہی نہیں ہوتا. ہمارا ذہن ہی نہیں بنا ہوتا کہ ہم نے شب بارات میں کیا کرنا ہے. شب بارات میں ہم نے کون سی دعائیں مانگنی ہیں ان کو اپنے پاس تھوڑا سا نوٹ کر لیں. اپنے پاس تحریر ملے کا ایک چھوٹا سا کاغذ بنا لیں کہ بچے کے لیے دعا کرنی, اس کے لیے کرنی, اس کے لیے کرنی, اس کے لیے کرنی. آپ کے دماغ میں 6 دعائیں ہوں گی, اس کاغذ کو جیب میں ڈالیں. یقین کیجئے آدھے گھنٹے بعد آپ کے دماغ میں 2 دعائیں اور آئیں گی, ان کو بھی نوٹ کریں. پھر ہو سکتا ہے وہ 2 دعائیں لکھتے ہوئے 4 دعائیں آپ کو اور یاد آ جائیں, پھر 5 دعائیں اور یاد آ جائیں گی, پھر یوں آپ کا کاغذ بھر جائے گا. یہ دعائیں کروں گا. اچھا جب یہ دعائیں کروں گا تو کیسے کروں گا؟ 2 رکعت نماز پڑھوں گا پھر یہ دعا مانگوں گا, پھر 4 رکعت نماز پڑھوں گا پھر یہ دعا مانگوں گا. یہ ترتیب بنائیں. میں آدھا گھنٹہ نماز پڑھ کے تھک جاؤں گا,
پھر آدھا گھنٹہ میں تلاوت کر لوں گا، پھر آدھا گھنٹہ میں تلاوت کر کے تھک جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ دعا مانگ لوں گا، پھر تھک جاؤں گا تو بیگم سے کہوں گا چائے بنا دو۔ یہ ترتیب بنائی ہو، جب اس ترتیب کو بنایا ہوا ہوگا تو یقین کیجیے 50% عمل ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اپنا احتساب کریں، جس کو اپنا بڑا بنا اس کو دیکھیں میں نے اس ترتیب سے تلاوت کی ہے، اتنی میں نے اس رات میں تلاوت کی ہے، اتنی میں نے اس رات میں عبادت کی، اور اس سے مجھے آؤٹ پٹ یہ ملا ہے کہ میں نے ہر رات تھوڑی دیر کے لیے جاگا کرنا ہے، 20 منٹ 25 منٹ۔ اس رات میں نے 2 گھنٹے دعا مانگی ہے، کیا میں 10 منٹ دعا نہیں مانگ سکتا؟ اب یقین کیجئے جو شخص 10 منٹ دعا مانگتا ہے وہ تھوڑی دیر تک اپنے دل کو اللہ سے بندھا ہوا محسوس کرتا ہے، ضرور کرتا ہے۔ جو شخص 15-20 منٹ ذکر اللہ کرتا ہے اپنے دل کو مزید 15-20 منٹ اللہ سے بندھا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ جو لوگ سینما سے نکلتے ہیں ان کے رخ میں ان کی چال ڈھال میں فرق ہوتا ہے، جو انہوں نے دیکھا ہے اس کا اثر ان کے جسم پہ آتا ہے۔ ہم نے جو پہنا ہوا ہے اس پہنے ہوئے سے ہمارے جسم پہ اثر ضرور آئے گا، سمجھ؟ ایک آدمی ہے وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے مزاج میں تکبر نہیں ہوگا تو کم ہوگا، اور ایک آدمی نے بہت ہی مہنگا سوٹ پہنا ہوا ہے، ایک عورت نے دلہن کا سوٹ پہنا ہوا ہے تو اس کے مزاج میں نزاکت ضرور آئے گی، اور ایک عورت نے ماسی والے کپڑے پہنے ہوئے تو وہ اپنے کمر باندھے کے نا صفائی کرنی ہے، جلدی سے صفائی کرو۔ ڈانگری پہنتی عورت کے اندر کا شیف جاگ پڑتا ہے، تو میں نے اچھے سے بتانا ہے، ایک اندر تبدیلی آتی ہے، لباس تبدیلی، ایسے منصوبہ پہلے سے بنایا ہو تو انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سر پہ ٹوپی رکھتے تھے، سر ڈھکا ہوا رکھتے تھے، کیوں؟ کوئی وجہ؟ جی کوئی وجہ نہیں۔ ہمارے مدرسے کے طلباء کو سر پہ ٹوپی پہناتے ہیں، یہ ٹوپی ایک اثر بناتی ہے انسان کو، جیسے ہی انسان غلط نہ ہو تو ٹوپی بتا دیتے ہیں یہ غلط کام ہے، نہیں ٹوپی نہیں ہونی چاہیے اس وقت، کیوں؟ ایک اثر رکھتی ہے وہ، جب ایک کپڑے کا ٹکڑا سر پہ رکھا ہوا ہے یہ جب اثر رکھتا ہے تو ہمارا بنایا ہوا ترتیب، ہمارا بنایا ہوا منصوبہ کیوں اثر ہے؟ اللہ کے نبی نے دکھایا ہے، آپ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرتے تھے، ہر کام کو بنا کے کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 57 غزوات ہیں، ہر غزوے کا ایک بہترین پلان ہے، بہترین پلان۔ کئی غزوات میں جنگ نہیں ہوئی لیکن اس کا پلان اتنا زبردست ہے کہ آگے چلنے والے یہ، پیچھے چلنے والے صفوان بن معطل ہوں گے، کچھ سامان گر جائے گا اس کو لانے والے یہ ہوں گے، پھر یہ ٹروپنگ ہوگی جو اس کے بعد آئے گی، جو ایک دن کے بعد آئے گی، یعنی چلنے کا ایک پلان بنایا ہوا، منصوبہ بنایا ہوا، اس منصوبے کے تحت چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، آپ کو بتاؤ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ ایک پلر کے پیچھے نماز پڑھی، تھوڑی دیر تھک گئے، پھر دوسرے پلر کے پاس آ گئے، اس کے پاس نماز پڑھی، پھر تیسرے پلر کے پاس جا کے نماز، پھر چوتھے پلر کے پاس، پھر 5ویں پلر، میں نے اس سارے پلرز کو کاؤنٹ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ہر پلر کے سامنے نماز پڑھی، کیوں؟ کہ میں یہاں پر نماز پڑھ کے چل جاؤں گا تو ذہن کو کنورٹ کیا، یار اس جگہ تھوڑی سی اور پڑھ لوں، ادھر پڑھا یا اس جگہ تھوڑی سی اور پڑھ لوں، یہ انسان کو فریش کر دیتے ہیں، ریفریش کر دیتے ہیں، تازہ دم کر دیتے ہیں کہ اس جگہ بھی پڑھنی ہے، اس جگہ کا حق ہے، اس جگہ بھی پڑھنی ہے، اس جگہ کا حق ہے، اس جگہ بھی پڑھنی ہے، وہ انسان عبادت آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی ہر چیز پلان سے، منصوبے سے، رات کس وقت تک جاگنا ہے، کس وقت، کوئی بھی چیز اچانک ہو جاتا نہیں ہوتی، آپ ہر کام توجہ سے، دھیان سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے کام اپنے ترتیب سے کریں۔ آج افسوس ہے انگریزوں نے یہ ترتیب اٹھائی ہوئی، ہم لوگوں نے اس ترتیب کو بھول گئے۔ کوئی بیان بھی کہتے تھے مولوی صاحب مینجمنٹ پڑھا رہے ہو، عجیب مولوی صاحب تو قرآن حدیث سناتے ہیں، تو یہ قرآن و حدیث ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام ترتیب سے کرتے تھے۔ سوال کس نے پوچھنا ہے، ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی تھی، کس نے پوچھنا ہے طریقہ کار بتائے، اس کو سلیقہ آتا ہے سوال پوچھنے کا، یہ کرے گا۔ کئی سوال ایسے ہوئے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے کہ آپ نے یہ سوال کر کیسے لیا، سید عمر بن خطاب سے غصے ہو گئے، حضرت عمر بھاگے وہاں سے آگے، کہیں ایسا نہ ہو ان پر عذاب نازل ہو جائے، بھاگ کے ڈر کے بھاگ گئے، پھر توبہ کی معافی مانگی، پھر واپس آئے، یا رسول اللہ معاف فرما دے، میں نے یہ کیا، مجھے یہ سمجھ میں آیا۔ وہ ایسا مضبوط نظام تھا، ایسی مضبوط مشورہ کس سے کرنا ہے،
صحابہ کرام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکتے تو کس سے پوچھیں گے؟ لوگ متعین تھے، 7 صحابہ متعین تھے کہ ان سے فتویٰ لے سکتے. اپنے سامنے بٹھا کے کہا ہاں اس کو فتویٰ دو. یا رسول اللہ آپ موجود ہیں اور میں اس کو جواب دوں؟ کہا تم جواب دو. اگر تم نے غلط دیا تو تمہیں 1 اجر، تم نے صحیح دیا تو تمہیں 2 اجر ملیں گے. میرے سامنے جواب دو، اپنے سامنے جواب دلوائے. اللہ کے نبی کی زندگی کا نظم تھا، نظم طے ہوتا تھا. تو ہم نے اپنی اگر عبادت کرنی ہے اللہ کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ کریں گے. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی توفیق ہوئی تو تنخواہ آ جائے گی، مجھے نوکری پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں. کبھی ایسا کرتے ہیں جی؟ اللہ کی توفیق ہوئی تو کھانا بن جائے گا، ورنہ تو ایسے ہی بھوکے بیٹھ جائیں گے. جب بیگم ایسے گئی نا تو تیسرے دن سوچ طلاق کی دھمکی دے کر اس کو ڈرائیں گے، تمہیں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں دوسری لے کے آتا ہوں. اللہ نے توفیق دی تو کھانا کھا لیں گے، کیا ضرورت ہے مجھے گوشت بنانے کی؟ اللہ نے توفیق دی تو اچھا کھانا بن جائے گا، بعد میں نمک مرچ ڈال دیں گے. یہ کیا بات ہے؟ اس میں ایک نظم بناتے ہیں، پہلے یہ ڈالنا ہے، پھر یہ ڈالنا ہے، پیاز کو اتنا براؤن کرنا ہے، اس میں نمک مرچ اس وقت ڈالنی ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، پھر اس کو بھوننا کتنی دیر ہے، وہ سارا نظام بناتے ہیں. جب کھانا اچھے نظام سے بنتا ہے تو پھر انسان اس کو اچھے سے کھاتا ہے. اچھا کھانا بنا ہوتا ہے تو انسان دور دور سے جا کے اس کھانے کو کھانے کے لیے آتا ہے کہ جی اس ریسٹورینٹ کا کھانا بہت اچھا بنا ہوتا ہے. کیوں؟ ایک نظم سے بنایا جاتا ہے. ان کا ذائقہ ٹیسٹ ایک متعین ہے کہ یہ ٹیسٹ اور ذائقہ دیتے ہیں، تو وہ ایک پلان سے منصوبے سے بنتا ہے. ہماری عبادت میں کیوں منصوبہ بندی نہیں؟ جب ہماری عبادت میں منصوبہ بندی نہیں ہوتی تو ہم اپنی عبادت میں کمزور ہوتے ہیں، اپنی عبادت میں کمی پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمول کو شروع فرما دیتے تھے تو پھر اس کو ترک نہیں فرماتے تھے. ایک آپ کو بات سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد جو 2 سنتیں ہوتی ہیں وہ رہ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یا ام حبیبہ، مجھے نام بھول رہا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک، حضرت میمونہ کے گھر گئے کہ جلدی سے جے نماز بچھاؤ. جے نماز بچھائی، اکثر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی. حالانکہ لا صلاۃ بعد العصر اللہ کے نبی نے خود فرمایا اکثر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تحیۃ المسجد بھی نہیں ہے. لا صلاۃ بعد العصر، اثر کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے. لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. یا رسول اللہ آپ اثر کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری ظہر کے بعد 2 سنتیں رہ گئی تھیں تو میں نے ابھی ان کو ادا کیا. حالانکہ سنتوں کی قضا نہیں ہے لیکن انبیاء کا معاملہ ہوتا ہے. اگر ہماری ظہر کے بعد کی 2 سنتیں رہ گئی ہیں، ظہر کی 4 سنتیں رہ گئی تو اس کی قضا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی، بخاری میں روایت، اللہ کے نبی نے ادا کی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جو عبادت ایک بار کر لیتے تھے اس کو باقاعدہ کرتے ہی رہتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ عصر کے بعد جا کے 2 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرتے تھے. لیکن امت کو منع کیا. مدینہ کے علماء نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے تو مدینہ کے علماء نے یہ کام شروع کر دیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ کہ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن متاخرین مالکی یعنی بعد کے لوگ اور بعد کے علماء کرام نے بتایا کہ نہیں، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے. وہ وقت خود امام بخاری نے بھی یہ کہا کہ وہ عمل اللہ کے نبی کا خاص تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ خاص معاملہ تھا، اس وجہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری امت کے لیے نہیں. خود حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے لیے اور کسی کے لیے نہیں. جب اللہ کے نبی نے خاص کر دیا تو ہم کون سا حکم دوسروں کو دے سکتے ہیں. تو لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر کام ترتیب سے کرتے تھے. ہمارے کاموں میں نظم ہی نہیں، ہمارے کاموں میں ربط ہی نہیں ہے. تو جب یہ ربط اور نظم نہیں ہوتا تو عبادت میں بھی وہ ترتیب نہیں بن سکتی. تو اس رات کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس رات کی بڑی فضیلت ہے. اس رات میں اللہ نے خاص منادی فرماتے ہیں، یعنی اعلان، منادی کا مطلب اعلان فرماتے ہیں کہ آؤ مجھ سے یہ دعائیں مانگو، میں دعا قبول کروں. ہر دعا اس رات میں اللہ آواز دیتے ہیں آسمان سے کہ جیسی یہ رات آتی ہے یعنی مغرب کے بعد
تو تقریبی صاحب دامت برکات نے لکھا ہے کہ مغرب کے بعد غسل کر لیا جائے، غسل کر کے اس رات کا خاص اہتمام کیا جائے. تو دیکھیں بھی جو لوگ پورا دن کام پہ ہوں گے، محنت کریں گے، جیسے کل 13 ہے، پرسوں 14 ہے، یعنی پیر کی رات، پیر کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی، اور منگل کے دن 15 شعبان ہے تو 15 تاریخ کا روزہ، 13 تاریخ کا روزہ، 14 تاریخ کا روزہ، یہ کل سے 3 دن شروع ہو رہے ہیں. تو کچھ اپنا ایسا نظم بنائیں، کچھ اپنی ایسی ترتیب بنائیں کہ ان 3 دن میں روزہ رکھا جائے، تھوڑے اپنے کام کو کم کر لیا جائے، رات میں آرام کر لیا جائے یا دن میں آرام کر لیا جائے، تاکہ میں رات کو جاگ سکوں، رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت کر سکوں، اور اتنی عبادت رکھیں جتنی کر سکتے ہیں. بطور مثال آپ نے لکھ دیا رات میں نے پورا قرآن پڑھنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، پورا قرآن جب آپ کو پتہ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو پتہ ہے کہ میں آدھا پارا تو پڑھ لوں گا تو 2 پارے رکھ لیں. ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں 20 رکعت نماز پڑھ سکوں تو 40 رکعت نماز لکھیں کہ اس رات میں 40 رکعت نماز میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اس رات میں 15 منٹ دعا مانگ سکتا ہوں تو آدھا گھنٹہ دعا کا رکھیں کہ جو اپنے اوپر تھوڑی سی مشقت ہو، تھوڑی سی محنت ہو. صبح دفتر جانا ہے، روزہ بھی رکھنا تو ٹھیک ہے، 2 گھنٹے عبادت کر کے سو جائیں. اللہ رب العزت اس رات کے اندر پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں، اور پہلے آسمان پہ تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت منادی کرتے ہیں، الا من مسترزقین، کوئی ہے جو اس سے روزی مانگے، فارزقہ، میں اس کو روزی دوں گا. الا مستغفر، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی مانگے، اس کو معاف کر دوں. الا مبتلا، کوئی ایسا ہے جو کسی مصیبت میں ہے، تو عافیہ، تاکہ میں اس کو مصیبت سے نجات دوں، مجھ سے مانگو. جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، جی بچے سے کہو کہ بیٹا میرے پاس تیرے لیے چاکلیٹ ہے، مانگو تو میں دوں گا. یوں اوپر لٹکا لیتے ہیں، بچہ پکڑتا تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں، بچہ پکڑتا تو بچہ چھلانگ لگاتا ہے. تو یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اوپر کس لیے دینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا کھیل رہے ہیں بچے کے، اس سے دل لگی کر رہے ہیں، اس میں جستجو پیدا کر رہے ہیں. تو اللہ نے بندوں میں جستجو پیدا کی، آؤ مانگو. اللہ جستجو پیدا فرما رہے ہیں ہمارے اندر، اور ہم بالکل بھابی بن کے بیٹھے ہیں، ہونا نہیں چاہیے. کیسے کیسا خشک رسپانس ہے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ جب کہہ رہے ہیں، ہمارے استاد جی سبق پڑھاتے تھے نا، تو جب آتی جہنم کی بات فرماتے تھے، میاں چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے. جب جہنم کا بیان آ رہا ہے تو چہرے پر سنجیدگی ہونی چاہیے، نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، اور اللہ سے دل میں معافی مانگ رہے ہوں، اللہ جی ہم آپ کی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اور جب جنت کا بیان آئے تو فرمایا تمہارے دانت نظر آنے چاہیے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا تو صحیح نے ڈیسک پہ ہاتھ مارا، تھک کہ مولوی صاحب، اس کا جی کا انداز تھا بڑا زبردست، مولوی صاحب ارے اللہ کہہ رہے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ تم اس میں ہمیشہ رہوگے، تمہیں وہاں پہ حوریں ملیں گی، تمہیں وہاں پہ قصور ملیں گی، تمہیں وہاں لڑکیاں ملیں گی، تمہیں وہاں یہ ہوگا، تو منہ میں پانی آنا چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد جب جنت کا دیا تو سب ساتھی زور سے شر کر کے منہ سے آواز نکالتے تھے، تو سر جی منہ میں پانی آ رہا ہے. تو جب اللہ لالچ دے رہے ہیں تو بندے کو منہ پوند کے سو جانا چاہیے، اب یہ رہنے دو. نہیں جی، بندے کو اٹھا کے مانگنا چاہیے، اللہ جی جو میرے حق میں بہتر ہے دے دے، جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے بہتر بنا کے دے دے، میری زندگی میں اضافہ کرنا ہے، میری فلاں 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 ان سب چیزوں میں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو جی اس رات میں کوشش کرنی ہے، اس رات میں رمضان کی تیاری کی کوشش کرنی ہے، اس رات میں جاگنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے اعمال کو پہلے سے بنائیں، نوٹ کریں کہ اس رات میں میں نے کیا کرنا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ ترتیب بنائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ترتیب بنائیں، دعاؤں کی خاص ترتیب بنائیں، خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، آپ کا اعتقاد ہے نا کہ اللہ میری دعا قبول کریں گے، تو یقین کریں اتنی جلدی ہوگی. آپ کے اندر مایوسی ہے کہ یار میں کیا اور میری کیا اوقات ہے، بس اللہ تو بڑوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، تو یقین کیجیے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی آپ کی اپنی مایوسی کی وجہ سے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ جی آپ کو کس بندے پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ عیسیٰ، مجھے اس بندے پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جو مجھ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ آج ہم اللہ سے مایوس ہیں کیونکہ میں نے 2 دفعہ دعا مانگی، اللہ نے قبول نہیں کی، اور حضرت موسیٰ نے تو 40 سال دعا مانگی تھی جی، 40 برس دعا مانگی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 برس دعا مانگی تھی۔ ہماری مسجد میں آج رنگ ہو رہا تھا، تو رنگ ہونے کے درمیان وہ جو رنگ والا ہے عصر کے وقت اس کو تھوڑی سی شرم آئی تو وہ چلا گیا، لیکن مغرب کا وقت اس کو کس نے کہا تھا جلدی سے پورا کرنا ہے، تو اس نے مستی نہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ بچہ ہے نا بڑی تسلی سے بیٹھا ہوا، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے شریف بچے آج کل کے ہوتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس سیمپل موجود ہیں جن کے اندر فیکٹری فٹنگ لگے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے۔ تو اب اس میں مغرب کی نماز ہو رہی ہے اور مغرب کی اذان نماز کے اندر لگا ہوا ہے۔ میں نے نماز کے بعد میں نے کہا یار یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن اذان اور اقامت دعوت تامہ مکمل دعوت ہے، اس کے بعد آپ دعوت نہیں دے سکتے، لہٰذا ہم اسپیکر پہ بھی آپ یہ کام بند کر کے نماز پڑھیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہم کتنے جری ہو چکے ہیں، ہم کیسے جری ہو چکے ہیں کہ اذان تو ہوئی نماز نہیں پڑھی، لیکن نماز سامنے کھڑی ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھی۔ میں نے اس شخص کے لیے اپنے دل میں جتنا درد محسوس کیا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب ہی نہیں کیا کہ یہ مجھے ڈانٹیں گے اور ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ خیر وہ کیا کرنا، اپنی زبان میں لے کر آئے تھوڑا سا، لیکن میں نے جو اس کے لیے ایک پریشانی اپنے اندر محسوس کی، میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کے لیے، یہ تو پھر بھی مسلمان ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے اس کی اللہ کے ہاں پٹائی ہوگی۔ حضرت نوح تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا پیغام پہنچایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے کتنا درد ہوگا جو ان کے سامنے ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یہ سوچ کر مجھے مزہ آ گیا، انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کے نبی کے دل میں میرے اور آپ کے لیے درد نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ایسا ہوگا جو میری ماں کے دل میں میرے لیے نہیں ہے، قسم خدا کی ایسا نہیں ہوگا۔ جو میری ماں کے دل میں ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے دل میں میرے لیے ہے، اس سے بڑھ کر جو میرے باپ کے دل میں درد ہے اللہ کے نبی کے دل میں میرے لیے ہے۔ یقین کرنا، یقین کرنا۔ اور قسم کھاؤں تو میں خانش نہیں، یعنی قسم کھاؤں تو وہ قسم نہیں ٹوٹ سکتی۔ اللہ کے نبی کے دل میں کئی گنا درد ہے جو ایک ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ جب ان تک میرے اعمال پہنچتے ہوں گے تو کیا دل پہ گزرتی ہوگی۔ ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، فلاں خالد صاحب، ابو بکر صاحب، زید صاحب، حمزہ صاحب کیا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ، ہمارے اعمال پہنچتے تو اللہ کے نبی کے دل میں کیسا درد اٹھتا ہوگا۔ تو وہی اپنے اعمال کی ایک ترتیب بنائیں، اپنے دل کو جگائیں اللہ کے سامنے۔ اس کے لیے سب جاننا چاہتے ہیں، سب عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہر مسلمان کوئی کتنا گنہگار ہے اس کے دل میں ہے، لیکن جو انتظامی امور کی وجہ سے انسان کو حالات خراب ہوتے ہیں تو انسان اس کی وجہ سے اپنے قابو میں نہیں رہتا، اپنی نیت میں تجدید نہیں کرتا۔ تجدید مطلب اپنی نیت کو ریفریش نہیں کر سکتا، نیت کو تازہ نہیں کر پاتا، اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ اس وقت تو دل میں جذبہ ہے، داعیہ ہے کہ جی مجھے کرنا ہے، مجھے عبادت کرنی ہے، لیکن جب ایک انتظام کاغذ پہ لکھا ہوا نہیں آتا تو اس میں برکت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل میں کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ دل میں اس کو کاغذ پہ لے کے آئے کہ دیکھو میں نے یہ کرنا ہے، اور کسی کو سپروائز بنائے، بیوی اپنے شوہر کو دکھائے،
شوہر اپنے گھر والوں کو دکھائے، اپنے ابا کو دکھائے، اپنے اماں کو دکھائے، یہ شیخ کو دکھائے یا استاد کو دکھائے کہ جس سے سمجھتے سیکھتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے اس دفعہ یہ اعمال کیے ہیں کہ جن کی اپنی ترتیب ہو، جو خود بھی نہ کرتے ہیں آپ عمل کرنے کے بعد کہ تجھے کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، وہ کسی مولویوں کی باتوں میں آیا ہوا، مولویوں کی باتوں میں کیا نا، اصل تو بندہ مولا کی باتوں میں، مولوی کی بات میں تھوڑی ہے۔ اللہ حافی کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی 16 آدمیوں کی ایک جماعت تھی، تو ایک علاقے میں وہ پہنچا تو ہمیں لگا یار یہ اس علاقے میں تو چوری کرنا ممکن نہیں ہے، کیا کریں؟ پھر لگا ایسا کرتے ہیں شیخ بن جاتا ہوں، تم 15 بندے میرے مرید اور میں تمہارا شیخ، اور تم میرے بارے میں نا علاقے میں مشہور کر دینا، یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ پہنچے ہوئے، جب میں یہ حق کروں تو تم گر جانا، اور مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے تو تم اس طریقے سے کرنا شروع کر دینا۔ مہینہ 2 مہینہ گزرا تو مشہور ہو گئے، مشہور ہونے کے بعد ان کے پاس رجوع ہوا، رجوع سے لوگوں کو فائدہ ہوا، فائدہ ایسا ہوا کہ اس کے جو 15-16 ساتھی تھے یہ بھی بدل گئے، اور دوسرے لوگ کئی حضرات کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ تو یہ تو پیر اس لیے بنا تھا کہ لوگ نذرانے دیں گے، لوگ ہدیے دیں گے، لوگ یہ دیں گے وہ دیں گے، اس طرح میرے پاس جمع ہو کے ڈاکہ مار نہیں سکتا۔ یہ 2-3 مہینے کے بعد اس کا خلوت میں دل لگنے لگا، لیکن پیچھے کھایا ہوا تو حرام تھا، ظاہر بات ہے وہ پرواز مل نہیں سکتی تھی، اور جو دوسرے تھے توبہ طائب ہو کے سب آگے پیچھے تر سب غائب، کیونکہ ان کو اصل میں اللہ کا نام مل گیا، وہ تو اپنے حرام کاری کی، اب یہ اکیلا رہ گیا۔ 2-3 برس گزرے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی، اللہ، تو چند علماء آئے، کہنے لگے کہ حضرت ہم نے مراقبہ کیا ہے، ہمارے یہ ساتھی ہے، ان کا اللہ نے مقام 7 آسمان تک چھوڑا ہے، اس کا مقام دیا، اس کا مقام ملائے اعلیٰ تک ہے، لیکن حضرت ہم نے بہت کوشش کی، مراقبے کیے، لیکن آپ کی سیر کہاں تک ہے؟ 3 قسم کی سیر، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، 3 قسم کی سیر ہوتی ہے، اس کو کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا مقام اس میں کہیں بھی نہیں، آپ کہاں ہیں، آپ کتنا اونچا جا چکے ہمیں نہیں پتا، حضرت آپ بتائیں ہم اس مقام تک کیسے پہنچے جس مقام تک آگے آپ ہیں، تو میں نے قرب الہی اور معیت الہی میں آپ کہاں تک پہنچے، آپ ذرا ہمیں بتائیں۔ تو اس وقت نیچے گرے اور رو 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 پوری داڑھی آنکھوں سے تر، میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ قسم اللہ کی میں ایک ڈاکو ہوں، حضرت یہ نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم میں ڈاکو ہوں، میں تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ تم لوگوں کے نذرانے یہاں دل لگ گیا اور میرے باقی ساتھی بھاگ گئے، کہنے کہ حضرت یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جو ہمیں مقام ملا وہ سب آپ کی بتائی ہوئی ترتیبوں سے ملا، تو ہم اتنا اونچا کیسے پہنچ گئے اور آپ ہمیں وہ چیزیں کیسے بتائیں؟ ہمیں میری کوئی ترکیبیں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارا نیک گمان میرے بارے میں تھا، تمہارے اس نیک گمان کی وجہ سے اللہ نے بات میرے دل میں ڈالی اور کام بن گئے، میرا اپنا کسی کے بارے میں نیک گمان نہیں، تو مجھے کیسے اونچائی ملے گی، مجھے کیسے وہ اللہ کے قرب کا مقام مل سکتا ہے کہ میں نے اس بارے میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں۔ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ پھر یہ اپنے مریدوں سے اصلاح کرا کے اللہ والے کہ اپنے کسی بڑے سے نیک گمان رکھے اور اس سے پوچھ کے چلے، وہ ہے یا نہیں وہ اس کا قصہ، لیکن آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ہاں وہ جتنا اب آگے بڑھے گا اس کے مقام اور معیارات ویسے ہی ہوں گے، ویسے ہی اللہ اس کو مقام عطا فرمائیں گے، اس کے متعلقین کو بھی مقام دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی محنت سے آگے بڑھتا ہے، محنت کے لیے ترتیب ضروری ہے۔ شیخ عبد الفتاح وہ خود رحمۃ اللہ علیہ مفتی تقی ثانی صاحب کی کتابوں میں ان کی تقریریں ہیں،
مفتی تقی عثمانی صاحب ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے. پاکستان میں آئے تو ان کے دفتر میں کی بات کی الاسلام هو النظام، النظام هو الاسلام. اسلام کیا ہے؟ نظام، ترتیب سے چلنے کا نام، اور ترتیب سے چلنے کا نام اسلام ہے. سمجھ لیں. میرے سے تعلق اور رابطے میں خاتون ہیں، تو ان کو میں نے ذمہ دار بنایا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ خاتون ہے، میں اتنی لمبی بات نہیں کر سکتا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے. تو رابطہ کیا، کہ میں نے اتنا کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں میں ڈھیوا کا یہ. انہوں نے کہا دیکھو مجھے ایک بڑی زبردست بات کہ دیکھو مجھے نا اپنے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے جو جگہ ہے نا چاروں طرف، ان سب کی ایک ایک تصویر بنا کے بھیجو. فوراً انہوں نے تصویر بنا کے بھیجی کہ یہ تمہارے گھر کی ترتیب ہے. کچرا مچا ہوا ہے، ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے، اور تم شکوے کر رہی ہو اپنے شوہر کے. تم شکوے کر رہی ہو میرا شوہر گندا، میرا ایسا ویسا. تمہارے اپنے مزاج میں نظم ہی نہیں ہے. تم شوہر کو کیسے خوش رکھ سکتی ہو؟ آپ کے مزاج کا نظم ہو کہ شوہر آتا ہے تو بیوی دروازے پر آئے، اس کے استقبال کرے، اس سے مسکرا کے سلام کرے. اگر اس کو پریشان دیکھے تو اس سے پوچھے کہ بھی کیا حال ہے، کیا پریشانی ہے، خیریت ہے. شوہر آ گیا اور بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے شوہر صاحب گھر میں آئے ہوئے ہیں. 2 گھنٹے سے اس کو پانی دینا ہے، اس کو چائے دینی ہے، اس کو ٹھنڈا دینا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ آج تھک گئے ہیں، خیریت ہے، بیگ مجھے دے دیں، ہاتھ پاؤں دبا دوں. گھر میں داخل ہوتی ٹماٹر کیوں نہیں لے کے آئے؟ آپ کے لیے تو میں نے کدو بنایا، آپ اسی قابل، آپ کو یہی ملنا چاہیے. تو ظاہر بات ہے جب نظام میں مزاج میں یہ چیز ہوگی تو شوہر آپ کو کیسے خوش رکھے گا؟ مزاج میں ایک ترتیب ہو. بس ہم نے صبح منہ اٹھایا، اٹھ گئے اور جو منہ کے سامنے ہے اس کو بول دیے یہ ہمارا نظم ہے. یہ مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے کہا المؤمن یأکل من میاء واحد والفاسق یأکل من 7 میاء والکافر یأکل 7 او کما قال حدیث. اس طرح میں تھوڑا الٹا بول دیا. کافر 7 آنت میں کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے. کیا مطلب؟ کافر بے ڈھنگے طریقے سے کھاتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. مسلمان ڈھنگ سے کھاتا ہے. مسلمان کو کھانے کا طریقہ آتا ہے. اور آج کل کیا ہے، مسلمانوں کو کھانے کا طریقہ، کافروں کو کھانے کا طریقہ ہے. وہ کھانا کھاتے ہیں ان کے ہاتھ صاف ستھرے ہوتے ہیں. مسلمان کھانا کھاتے ہیں یہاں سے تیل نکل رہا ہے، کپڑے بھی خراب، اور ادھر بھی اوپر سامنے کوئی چیز رکھی ہو طریقے سے سلیقے سے انسان کھائے کہ کپڑے میلے نہ ہو، کپڑے خراب نہ ہو. اللہ کے نبی نے کھانے کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ کو بیٹھنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ہر چیز سکھائی ہے اللہ کے نبی نے. ہمارے آقا نے ہمیں ایک ایک چیز سکھائی. دوسرا کام اٹھو کیا دعا پڑھو. یہ رات کو نیند میں اٹھ جاؤ، ڈر لگ گیا، خواب الٹا سا آ گیا، کیا دعا پڑھنی وہ بھی سکھایا. اچھا خواب نہیں ہے، ویسے آنکھ کھلی، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اس وقت یہ دعا ہوگی. تہجد میں اٹھتے ہیں کون سی دعائیں، کون سی آیات پڑھنی ہے وہ بھی سکھایا. ارے ایک ایک چیز تو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی. تو اس رات کو گزارنا ہے کس نظم سے گزارنا ہے، کس ترتیب سے. میں نہیں کہتا پوری رات عبادت کرو، کوئی ضرورت نہیں کرو عبادت. کوئی کر سکتا ہے تو بالکل کرے. میں یہ کہ ضرورت ضروری نہیں ہے، میرے منہ سے نہیں، کوئی ضرورت نہیں. ضرورت تو ہے ہماری، اللہ مجھے معاف فرمائے، استغفر اللہ. ضرورت ہے ہماری، نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ پوری رات آپ جا رہی 1 گھنٹہ عبادت کر لیں، یہ سوئی کے ساتھ کر لیں، اس کے بعد سو جائیں. ہاں اس کے بعد گپے مارنی گپ مارے. مطلب یہ کہ کچھ تبدیلی لے کر آئیں اس رات میں. اس رات کی فضیلت اللہ کو دکھائیں کہ اللہ جی ہم نے اس رات کی فضیلت کو قبول کیا اور دن کی فضیلت کو اختیار کریں. کوشش کر کے کل سے روزہ رکھیں. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حدیث سنانی کی حدیث آپ سن، ترجمہ سن لیجیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نصف شعبان کی رات کو اتدرین ما فی هذه اللیلہ، کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے. تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ بتا دیجیے. تو فرمایا ان یکتب کل مولود بنی آدم، بنی آدم کے ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھا جاتا ہے، ہر مرنے والے کا نام اس رات میں لکھا جاتا ہے. اس رات میں اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے پاس. اس رات میں بندوں کی روزی لکھی جاتی ہے. جب ہماری روزی لکھی جا رہی ہے تو ہم اس روزی کو بڑھوا سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ لا یرد القدر الا الدعاء، اس حدیث کی روح سے. پھر دوسری روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ اللہ رب العزت اس رات کو پہلے آسمان پر ان اللہ لا یطلع فی اللیلۃ النصف من شعبان
اللہ اس رات میں پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور سب کو بخش دیتے ہیں. ہاں مشرک کو مشاہن کو نہیں بخشتے، یعنی مشرک کو نہیں بخشتے اور شرابی کو نہیں بخشتے اور کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشتے. اس طریقے سے وہ لوگ. اور پھر آگے حضرت علی نے فرمایا اذا كانت لیلۃ نصف من شعبان، جب نصف شعبان کی رات آئے تو کیا کرو، قوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، وصوموا یومہا، دن کا قیام، دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ رب العزت غروب شمس کے ساتھ یہ آسمان دنیا میں آتے ہیں. فیقول، اور کہتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں. الا مسترزق، کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں. تو اس طریقے سے یہ 3 روایتیں ہیں، باقی 7 روایات اور ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب روایت اسی سے ملتے جلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتار عمل کرنے والا بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کے دل میں اتار دیجیے، اللہ ہم سب کے دل میں اتار دیجیے. ہمیں ان ایام کی اس رات کی قدر کرنے والا بنائیے. شعبان شعب سے ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں نیکیوں کی جمع کرنا شروع کرو. رمضان میں جا کے وہ درخت بنے گا. اللہ ہمیں اس مہینے میں نیکیاں اختیار کرنے والا بنائیے، گناہوں سے حفاظت کرنے والا بنائیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بنائیے. اے اللہ وقت مختصر ہے، مانگنا نہیں آتا. جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ وہ سب عطا فرما دیجیے. جو حق ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اللہ اس سے ہم سب کو بچا دیجیے. جو خیریں اللہ کے نبی نے مانگی ہیں ان تمام خیروں میں ہمارا حصہ عطا فرمائیے. جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ ان سب سے پناہ عطا فرمائیے. آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ رازق ہیں، آپ رزاق ہیں اور ذو القوت المتین ہیں. ہماری روزی میں برکتیں عطا فرمائیے، ہماری روزی میں اضافہ مال برکہ عطا فرمائیے، اللہ اضافہ بھی عطا فرمائیے، برکتیں بھی عطا فرمائیے. ہماری عمر میں خیر لکھ دیجیے، ہماری عمر میں خیر و برکتیں لکھ دیجیے. ہمارے عمر کو اپنے لیے قربان کرنے والا بنا دیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے. جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ ان سب کی بجلی بنا دیجیے، ان سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. ہمارے آج کے بھائی 15 سال اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. اللہ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، کے والدین کو صحت کلی عطا فرمائیے. ہمارے خالد بھائی ڈاکٹر خالد صاحب، خالد محسن بھائی، اے اللہ ان سب کے جملہ مقاصد حسنہ عزت میں فضل و عنایت سے پورے فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه اجمعين. اسپیکر بند کرتے ہیں، اسپیکر بند. کیا ہے جی خیریت سے؟